جی، اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف شروع ہو گیا کا 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کی تعداد میں صرف 3 آرائیں ہیں۔ پہلی 2 راویوں کو یہ کہہ کر کہ آسرائیاں مت کرو، اور تیسری رائے کو بیان کر کے خاموشی برتی کہ یعنی اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میرا رب بھی ان کی تعداد خوب جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے مقام پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور ایسی چیزوں پہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ کہیں کہ حضرت نوح کی کشتی کتنی بڑی تھی، اس کا سائز کتنا تھا، یا زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ ان چیزوں سے جہاں اللہ تعالیٰ خاموش ہوتا ہے وہاں بندے کو بھی خاموش ہونا چاہیے، اصل سبق سیکھنا چاہیے جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں تھا یا جو اب اصحاب کہف کے قصے میں تھا کہ بھری جوانی میں شہزادے ہوتے ہوئے جب عیش کی زندگی انسان گزارتا ہے، اور ایسی زندگی مانگتی ہے نا نوجوان بچے اور بچیاں، خوبصورت سا محل ہو، خوبصورت سی گاڑی ہو، خوبصورت سی جولری ہو، اس وقت سارا کچھ جو قدرتی ان کو ملا بھی ہوا تھا، انہوں نے اپنے رب کی توحید کے لیے سب چیزیں پھینکی اور اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور کیا صرف اللہ کی محبت میں۔ تو اصل یہ چیز ہے۔ میں پھر یہاں رک کے یہ کہوں گی کہ ہر کوئی سورۃ کہف پڑھتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو پڑھنے کے باوجود نہ مادی دنیا سے باہر نکلتے ہیں اور دل ان کا لگا رہتا ہے ہر وقت دنیاوی چیزوں سے، اور اس کے علاوہ شرک میں بھی وہ مبتلا رہتے ہیں کچھ لوگ، اور اگر شرک اکبر نہیں کرتے تو شرک اصغر ان کے اندر سے جاتا ہی نہیں، تکبر سے وہ بھرے رہتے ہیں اور سورۃ کہف جو ان کو پڑھ لیتے ہیں بڑے خوشو خضوع سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو مفہوم سمجھیں کن کو یہ فائدہ دے گا جو اپنے آپ کو اس طرح اپنے رب کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ غار ڈھونڈے، دنیا سے کٹ جانا ہے، ہجرت کرنا ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ آپ کسی کام کے لیے نہ فرمائیں کہ میں کل اس سے کروں گا، یعنی اپنے زور بازو پہ اپنی عقل پہ یہ زوم نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کے پھر ان کو بتا کے ان کی امت کی تربیت کی جائے۔ جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں اور فرما دیں کہ مجھے پوری طرح توقع ہے کہ مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب والی بات کی رہنمائی کرے گا۔ یہاں کیا بات بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے رب کے حوالے کرو، یہ ضرور کہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ضرور ہوگا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات 70 یا 90 ان کی بیویاں تھیں ان کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ سے کہا گیا یا فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور سب کے پاس گئے، کسی سے بھی اولاد نہ ہوئی، صرف ایک عورت سے ہوئی اور وہ بھی ادھوری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو آپ کی قسم نہ ٹوٹتی اور آرزو پوری ہو جاتی۔ ایک روایت میں کہ سب بچے اللہ کی راہ میں جوان ہو کے جہاد کرتے، یعنی اصل مقصد کیا ہے کہ وہ کام کمپلیٹ ہو پائے، تکمیل کو تبھی پہنچتا ہے جب آپ انشاءاللہ کہہ لیتے۔ اور پھر اگر کبھی آپ بھول بھی جائیں تو جیسے یاد ہے فوراً کہہ دیں۔ ابن عباس کہتے قسم کھانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے گویا کہ سال گزر چکا ہو، یعنی جس لمحے یاد آ جائے کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا اور انشاءاللہ نہیں کہا، اسی وقت انشاءاللہ کہہ دیا۔ اور اپنے غار میں 309 سال تک ٹھہرے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کو ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت معلوم ہے، آسمان و زمین کی غیب کی خبریں وہی جانتا ہے، وہ کس قدر اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا۔ آپ اپنے رب کی کتاب کی جس کی آپ پر وحی کی جا رہی ہے تلاوت کیجئے، ان کی باتوں میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں اور آپ کو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی۔ اور اپنے دل ان کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح شام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی رضا کے خواہ ہیں۔ آپ کی نگاہ ان سے آگے نہ بڑھے کہ آپ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کے خواہش مند بن جائے اور آپ اس کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا اور اپنی خواہشوں کے پیروکار اور اس کا حال حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، سمپل سی بات ہے۔ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھے جو اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ہر وقت تسبیح تکبیر اور ثنا میں قرآن خوان میں قرآن پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں نماز میں انوالو رہتے ہیں۔ نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے تو نماز کی عادت پڑے گی، جمعہ پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ جا رہے ہیں وہ جمعہ پڑھنے جا رہی ہے، آپ بے بور ہو جائیں گے، ایک دن کہیں گے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، یا وہ بھی کہے گی آؤ میرے ساتھ، یہاں پر ہونے سے بہتر آؤ میں تمہیں بتاؤں وہاں کتنا سکون ملتا ہے۔ تو اچھی صحبت، اچھی محفل اور اچھی مجلس خود ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بدل بھی سکتے ہیں، رشتہ دار تو آپ نہیں بدل سکتے نا، ماں باپ آپ نہیں بدل سکتے، لیکن محفل بدل سکتے ہیں، دوستی بدل سکتے ہیں، صحبت بدل سکتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے یہ بھی آپ کی رہنمائی کر دی کہ کیسی صحبت، نیک لوگوں کی، اذکار کرنے والوں کی، تسبیح تحلیل کرنے والوں کی، تکبیر کرنے والوں کی، صبح شام اپنے رب کے کاموں میں جتے ہوئے لوگوں کی، ان کے پاس جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ آپ کے پاس بلال، عمار، صہیب، خباب، ابن مسعود جیسے کمزور ذلیل سے مراد جن کا کوئی زور نہ چلتا ہو، ہمارے یہاں گالی سمجھ جاتا ہے، انہیں اپنے پاس سے ہٹائیں، انہیں علیحدہ کریں تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو یہاں کہا گیا نہیں، یہ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں جو صبح شام اپنے رب کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، ان سے آپ نے اپنے کو دور نہیں کرنا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ان لوگوں کی باتوں کو مت مانے جو دنیا کی زندگی میں رچ گئے ہیں۔ ولا تطیع من اغفلنا، اور نہیں اطاعت کرتے یعنی اللہ کی، ان کی بھی اطاعت آپ نہ کریں جن کا دل اس کے ذکر سے غافل ہے۔ غافل لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا، دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے تو دنیا داری بہت آتی ہے، اور انہوں نے کس کی پیروی کی ہے؟ اپنے خواہش نفس کی۔ تو یہاں آپ کو مجلس بتا دی گی اور محفل بھی بتا دی گی، اور کن لوگوں سے دور رہنا ہے جو ہر وقت دنیا کی باتیں، دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، پھر انسان پہ اس کا اثر چڑھ جاتا ہے۔ آپ فرما دیے قرآن تمہارے رب کی طرف سے، اور اب جو چاہے مان لے اور جو چاہے کفر کرے، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے انہیں گھیر لیں گے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، چہروں کو جھلس دے گی۔ یہ بدترین پانی ہوگا اور دوزخ بدترین آرام کا ہے۔ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے بماء کالمحل، محل ہر اس چیز جس میں یہ تمام بری باتیں موجود ہو، وہ سیاہ بھی ہو، بدبودار بھی ہو، گاڑھا بھی ہو، سخت گرم بھی ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ شدید گرمی سے چہروں کو جھلسا دے گا۔ محل زیتون کی تلچھڑ کی طرح گاڑھا پانی ہوتا ہے جس سے خون اور پیپ یا سخت گرم چیز مراد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی اس کے قریب لایا جائے گا جس سے وہ برابر منہ بنائے گا، اور جب بالکل منہ کے پاس آئے گا تو اس کے چہرے کو جھلس دے گا، اور سر کی کھال اتار کر آن پڑے گی منہ پہ۔ جب اسے پیے گا تو آنتیں کٹ کٹ کر نکل جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واقعی جو ایمان لا کر اچھے عمل میں لگے رہیں گے تو ہم اچھے عمل کرنے والوں کے سلے رائے گاہ نہ جانے دیں گے۔ انہیں ان کے لیے دائمی جنتیں جن میں نہریں جاری ہیں، جہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سرسبز اور باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، جہاں وہ تختوں پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا سیلا، کس قدر اچھی آرام گاہ ہے۔ تو آج جو بھاگا وہ پہنچے گا منزل کو، کیونکہ منزل جنت تلواروں کے سائے تلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے مفہوم کے مطابق نفس پہ گرا کرنے والی باتوں میں گھیر دی گئی ہے۔ تو جنت چاہیے تو جنت کے لیے پھر محنت کریں، جو جتنا بڑا مقام چاہیے ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی حاصل کرنے کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ دنیا کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں، اور جو علم کی صحبتیں نہیں برداشت کرتا یا محنت کی صحبتیں نہیں برداشت کرتا تو پھر اسے جہالت کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا تھا نا، لیکن کچھ کیا ہوتے ہیں ڈرائیور بنتے ہیں، پی این بنتے ہیں، یا چپڑاسی بنتے ہیں، یا سڑکوں پہ جھاڑو لگانے کا انہیں پھر کام ملتا ہے۔ کیا ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی؟ اب آپ ان کو وہ سیٹ تو دے نہیں سکتے جس پہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بندے کی ضرورت ہے، تو ان کو پھر کیا ڈیزرو کرتا ہے کہ جتنا ان کی باڈی میں صلاحیت ہے بس ان سے اتنا کام لیا جائے۔ یہی معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، جتنی آپ نے محنت کی، جتنی آپ نے کوشش کی، اتنی بڑی منزل کے آپ وہاں پہ حقدار ہوں گے، اور جو نہیں محنت کرے گا پھر آپ دیکھ لیں تو اس کا معاملہ اللہ کے یہاں کیسا ہوگا۔ آپ انہیں دو شخصوں کا حال بھی سنا دیں جن میں سے ہم نے ایک کنگور کے 2 باغ عطا کر دیے تھے، جن کے چاروں طرف حاشیے پہ کھجوریں تھیں، اور دونوں باغوں کے درمیان کاشت ہوتی ہے۔ یہ دونوں باغ خوب پھلتے پھولتے تھے، ان میں ذرا بھی کمی نہیں آتی تھی، اور ہم نے ان میں نہریں جاری کر رکھی تھی۔ اور اس شخص کے پاس پھل آتا تھا، اس نے گفتگو کی اپنے ساتھی سے، کہا میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے اور میں آدمیوں کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں گیا اور تھا بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والا۔ بولا میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی خراب ہوگا، نہ ہی میرے خیال میں کبھی قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو لوٹنے کی جگہ اس سے بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ بڑی متکبرانہ گفتگو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں نا، بچپن سے آپ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، یا آپ کے بہن بھائی یا کزن، بڑے بعض بہن بھائی بھی اپنے بہن بھائیوں میں بڑی شیخیاں بگاڑتے ہیں، حالانکہ ایک ماں کے گھر ہی پیدا ہوتے ہیں، ایک باپ کے ساتھ پلے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ شادیاں ہوتی ہیں، مختلف کاروبار میں آگے نکل جاتے ہیں، تو بڑا تکبر اور غرور کرتے ہیں، اور جو بیچارہ نہیں اس مقام پہ پہنچ چکا اس کی انسلٹ بھی کرتے ہیں، اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں کہ تو نکما ہے، نکٹو ہے۔ تو غرور اسی میں کرتا ہے شریک کے جو لوگ ہوتے ہیں، غیروں کو کیا لگے آپ کے پاس کیا ہے۔ ہم کس کے آگے شوخیاں مارتے ہیں؟ برادری کے سامنے، کزنوں کے سامنے، اور بلاتے بھی ان کو اس لیے کہ ہمارے سونے کے برتن اور چاندی کی چمچے دیکھ کر، ہماری جویلری دیکھ کر، ہمارا گھر دیکھ کے۔ تو اس چیز کا یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ نے نوازا تو اس میں فخر آ گیا، اور اس کے ساتھی پہ اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ اس کے ساتھی نے باتوں باتوں میں جواب دیا، کیا تم اپنے خالق کا انکار کرتے ہوئے نہیں دینے والی جو ذات ہے اس کو بھول گئے اور اپنے زورے بازو پہ زوم کر رہے ہو، جس نے تم کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو ٹھیک ٹھاک کر کے آدمی بنایا، لیکن میرا رب تو وہی ہے اللہ ہے جو اپنے رب، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے باغ میں گئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھا؟
کہ اللہ ہی نے چاہا، اس کی قوت کے بغیر کوئی چیز میں حاصل نہیں کر سکتا تھا، الٹا تم وہاں کھڑے ہو کے شیخیاں بگاڑے ہو۔ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھ رہے ہو تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ بھی عطا کر سکتا ہے، قادر ہے نا، تمہارے باغوں پر آفت بھی آ سکتی ہے، پھر وہ چٹی اور میدان ہو کر زمین رہ سکتی ہے، یا اس کا پانی بھی نیچے جا سکتا ہے اور تم اسے کھینچ کے نہیں لا سکتے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج اگر آپ مالک ہے تو کل خدا نخواستہ وہ ملکیت چھن سکتی ہے۔ کیوں ایسا لگتا ہے کہ نہیں، کبھی نہیں چھنے گی؟ اگر وہ کک سے لک کر سکتا تو لک سے کک نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس نے دیا بطور امتحان دیا۔ تو مومن نے اپنے دوست کو خیر خواہی کی بات بتائی کہ عاجز رہو، اللہ کو یاد رکھو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کو کوئی بھی اچھی چیز آپ اپنے بہن بھائی کی دیکھیں، اپنی بھی دیکھیں، اپنی صحت دیکھیں، اپنے بچے کو دیکھیں، فوراً ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب کسی کو کوئی چیز اچھی معلوم ہو تو یہی آیت پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتاؤں؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی اس قسم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا میں تم کو جنت والے عرش کے نیچے والے خزانے کی خبر نہ دوں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے والدین آپ نے قربان ضرور بتائیے، تو آپ نے یہ دعا بتلائی کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے مان لیا اور اپنا معاملہ مجھے سونپ دیا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا صرف لا قوت الا باللہ؟ فرمایا نہیں بلکہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی پورا پڑھا کرو۔ تو مومن ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، شیخی نہیں بگاڑتا، اتراتا نہیں ہے، اور جتنی عاجزی آپ دیتے ہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو نوازتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نا کہ میں نے عزت عاجزی میں رکھ دی، میرے بندے اس کو تکبر میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور اسی کے تمام حج سے مائٹ سے لیے گئے، پھر اس نے اس پہ جو کچھ خرچ کیا تھا وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور باغ ہوتا پڑا رہ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اس نے کیا شرک کیا تھا؟ اپنے آپ کو، کہ میں بڑی قابل چیز ہوں، میں بڑا ڈیزرو کرتا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، طاقت ہے، اور اس کے پاس ایسا کرونا تھا جو اس سے اللہ کا عذاب ہٹاتا، اور وہ خود بدلہ دینے پہ قادر نہ تھا۔ یہی بات ثابت ہوئی کہ مدد کرنا سچے معبود کا کام ہے، اور اسی کا ثواب اور انجام سب سے اچھا ہے۔ غرور کی بھی سزا ملتی ہے، لیکن کسی کے دل دکھانے کی سزا بہت جلدی ملتی ہے۔ بد دعا بھی لگ جاتی ہے اور آ بھی لگ جاتی ہے، اور خاص طور پہ مظلوم کی آہ سے تو بچے۔ تو ہم شیخیاں بگاڑتے ہی غریبوں کے سامنے ہیں، مسکینوں کے سامنے ہیں، بڑے نخرے سے بیٹھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم امیروں کے سامنے بیٹھے تو ہم سے بھی زیادہ نخرے والے ہوتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہمیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کے سامنے تو بجائے ان کے دل جوئی کرنے کے، بجائے ان سے زیادہ محبت سے پیش آئیں کہ ان کی دعائیں لگے، اور یہ نہیں نہ صرف باقی نہیں بلکہ اللہ زیادہ دے، ہم جب ان کے سامنے اتراتے ہیں تو پھر ان کی بد دعا، ان کی انسان کو انسان انسلٹ کرتا ہے نا۔ ایک مالک ہے، دوسرا پیروں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی وہی روٹی کھاتا ہے جو آپ مالک کھاتا ہے، لیکن وہ پیر دبا رہا ہے۔ کیوں پیر دبا رہا ہے؟ ہاں ویسے آپ ایسے مدد، ہمدردی، بہن بھائی ایک دوسرے کے کام آئے، فرینڈس کام آئے، لیکن مالک نوکر کا فرق کر کے، ٹھیک ہے، آپ کے الگ برتن ہے، اس کے الگ برتن ہے، آپ کا الگ کھانا ہے، اس کا الگ کھانا ہے، تو آپ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کچن میں کیا کچھ بن رہا ہے، کس قسم کے لواز بن رہے ہیں، بچے کھاتے بھی نہیں، نخرے اتنے کرتے ہیں، اور پھر وہ سارا نوکروں میں بانٹ دیا جاتا ہے یا ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میری دوست نے ایک بڑی اچھی بات کی، اس کے بچے اکثر بھوک نہیں لگی تو پیزا منگوا لیتے تھے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ تمہارا جب وہ 2 یا 3 ہزار کا پیزا گیٹ پہ دینے آتا ہے، چپڑاسی جو ہوتے ہیں گیٹ کیپر وہ پکڑتا ہے، تو اس کے دل میں کتنی حسرت آتی ہوگی کہ میں اپنے بچوں کو پیزا نہیں کھلا سکتا۔ تو باز آؤ، بہت شوق ہے تو چلے جایا کرو، وہاں کھا آیا کرو، گھر میں آرڈر نہ دیا کرو۔ اس کو جو ہم تنخواہ دیتے ہیں اس میں وہ پورا مہینہ چلاتا ہے، تم 2 پیزے 2 دنوں میں منگوا کے کھا لیتے ہو۔ تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی، اس اینگل سے بھی سیکھا کریں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ پکاؤ تو پانی لمبا کر لو، شوربہ زیادہ لگا لو کہ دو ضرور، خوشبو کسی کو جائے اس کو پہنچاؤ ضرور، نیا پھل لاؤ تو ضرور کسی کو دو۔ یہ چیزیں بڑھوتی کرتی ہیں آپ کی نعمتوں میں۔ لیکن اگر آپ صرف شیخی بگاڑنے کے لیے آپ تو جاؤ لوگوں کے گھروں میں تو ٹیبل پہ دنیا کا پھل پڑا ہوا، بندہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ مجھے دے دے۔ دل آتا ہے نا، کوئی غریب آیا اس کے ساتھ بچہ وہ بار بار دیکھ رہا ہے کھیلے پڑے، اب اتنے بھی نہیں کہتے اس کو دے دے۔ بڑی مہنگی دکانوں کے رکھے ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ رکھے ہوتے ہیں بوٹلوں میں، کتنا مزہ آتا ہے دیکھ کے، یونیک قسم کے ڈرائی فروٹ، یہ نظر بھی لگتا ہے، اگلے کا دل بھی بیچارے کا سج جاتا ہے، اور آپ کہہ بھی نہیں دے کہ کھا لو، کیوں سجائے ہوئے مت رکھے سامنے، فریزر بھرے ہوئے ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں،
سب کچھ بھریں، لیکن دکھاوا مت کریں، تکبر مت کریں، شیخی مت بگاڑیں۔ اگلے کا دل آتا ہے، وہ مانگتا نہیں، چلا جاتا ہے، اس کی آہ پڑ جاتی ہے، تو مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچائے جائے۔ آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائیں کہ وہ پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برسا، پھر اس سے مل کر زمین کی نباتات نکل آئی، پھر وہ چورا چورا ہوگی جیسے ہوائیں اڑائے اڑائے پھیری ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور توقع کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ یعنی آپ لوگوں سے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائیں کہ وہ کس قدر تیزی سے فنا پذیر ہو رہی ہے، کس قدر اس کو زوال آ رہا ہے، کس قدر وہ ناپائیدار ہے۔ جیسے آسمان سے مینا برستا ہے، پانی جذب کرتی ہے، اسے کھیت کھلیان اگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں، پھر چورا چورا ہو جاتے ہیں، پھر وہ چٹی اور میدان بن جاتی ہے اور اس پہ لگتا ہے کوئی چیز اگی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح انسان کی مثال ہے، پیدا ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، دوڑ دوڑ کے لوگ دیکھتے ہیں، جوانی آتی ہے، ٹکتا ہی نہیں۔ بڑے کہتے تھے جوانی گدے پہ آتی ہے تو وہ بھی دو لتیاں مارتا ہے۔ اوور ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، بڑے بوڑھے تو بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں۔ پھر شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ہی نے سب کچھ، ہم سے زیادہ بہترین کسی نے کیا ہی نہیں، ہمارے بڑوں نے تو پاگل ہی تھے نا جو ایسی زندگیاں گزار دی۔ پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر موت آتی ہے، کچھ دن چہل پہل ہوتی ہے گھر میں، پھر بولی بسری داستان ہو جاتا ہے۔ لے کے کیا جاتا ہے اپنے اعمال، جو اس نے اعمال آخرت کے لیے کیے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ سو باقیات صالحات کی یہاں تعریف کی گئی کہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب اور توقع کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ باقیات صالحات سے پچگانہ نمازیں بھی مراد لی گئی، اور ہر وہ نیکی جو آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ کلمے بھی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں کسی نے پوچھا تو فرمایا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑ چلائیں گے اور زمین کھلی ہوئی تم دیکھو گے، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان میں سے کوئی کسی کو بھی نہ چھوڑے گا، اور لوگ تمہارے رب کے سامنے قطار در قطار پیش بھیجیں گے، بلا شکوہ تم ہمارے پاس اس طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہ کریں گے، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، اور تم مجرموں کو اس سے سہما ہوا دیکھو گے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ گھیرے بغیر چھوڑا ہی نہیں، اور اپنے تمام عمل موجود پاؤ گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ عمال نامے آپ خود لکھوا رہے ہیں تو پھر حیران کیوں ہوں گے؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس پہ تحریر ہوگا، اس لیے توبہ کا ربڑ آپ کے ہاتھ میں، ابھی توبہ کریں، اپنے غلط عمال ناموں کو صاف کریں اور اچھی چیزیں لکھوائیں، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے۔ جابر عبداللہ فرماتے ہیں مجھے ایک شخص سے حدیث پہنچی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، چنانچہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پہ کجاوا کا ساتھ مہینے بھر کی مسافت طے کی، اور وہاں پہنچا اور دربار سے کہا اندر جا کے کہو کہ دروازے پہ جابر کھڑا ہے۔ پوچھا جابر بن عبداللہ؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ کپڑے دوس کر کے فوراً باہر آئے، جو باہر آئے وہ عبداللہ بن انیس تھے۔ تب تشریف لائے، مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا مجھے ایک حدیث آپ سے پہنچی ہے، آپ نے رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے قصاص کے بارے میں سنی ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں سے بغیر سنے میں مر نہ جاؤں، اس لیے میں حاضر خدمت اور فرمایا میں نے آپ سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ قیامت میں لوگوں کو یا بندوں کو ننگا اور غیر مختون اور خالی ہاتھ اٹھائے گا، پھر بلند آواز سے اعلان ہوگا جسے قریب اور دور کا ہر شخص سن لے گا، میں بادشاہ ہوں، میں پورا بدلے دینے والا، کسی جہنمی کو جہنم میں جانے کا جواز نہیں اگر اس میں کسی جنتی کا حق ہو، جب تک میں اس سے اس کا حق نہ دلوا دوں، یہاں تک کہ ایک تماچا بھی اگر اس نے مارا تو اس کا حق دلواؤں گا۔ ہم تو ننگے پاؤں، ننگے بندر، غیر مختون اور خیلی ہاتھ ہوں گے، فرمایا نیکیاں دلوا دی جائے گی ورنہ برائیاں لا دی جائے گی۔ یعنی یہ سننے کے لیے وہ اتنے دور سے آئے۔ مظلوم جب اپنی وان ٹکڑے روئے گا تو اللہ تعالیٰ گناہگار سے کہے گا آؤ اب اس کی دادرسی کرو۔ اب خالی ہاتھ، ننگے بدن، ہاتھ میں کچھ نہیں، کیسے کریں گے؟ تو پھر ہوگا کہ اس کی نیکیاں کا رجسٹر لایا جائے گا، انسان نے نیکیاں کچھ نہ کچھ تو کی ہوتی ہیں، وہ ساری مظلوم کو دے دی جائے گی، اور پھر بھی اگر اس کا حق ادا نہ ہوا تو پھر مظلوم کے جو گناہ ہوں گے نا وہ اس کے اوپر لاد کے اس کو جہنم کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بڑا مشکل یہ وقت ہوگا، یہاں آپ سوری کر کے نا اس کو برابر کر سکتے ہیں، سوری کرنا ہے، ہاتھ پکڑ کے سوری میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، چند الفاظ سے، اور وہاں آپ سب کچھ ہوگا ہی نہیں۔ خیر حدیث میں ایسا دینا بھی چاہیے لیکن ہوگا ہی کچھ نہیں، اور کیا ہوگا کہ اس کی برائیاں آپ کو خدا نخواستہ لاد دی جائیں گی۔
جس طرح ایک وقت کا خلیفہ تھا یا بادشاہ تھا، تو اس نے اس کا محل بڑا کرنے کے لیے اس کے ملازموں نے ساتھ کسی بزرگ بڑھیا کی کٹیا تھی، اس سے مانگ کے اس نے نہیں دی، انہوں نے اٹھا کے پرے پھینکا اور محل میں ڈال دی۔ تو ایک پل سے گزرا تھا بادشاہ، بڑھیا سامنے جا کے کھڑی ہوگی، بادشاہ اترا، کہا کیا کام ہے؟ کہا اس پل پہ میرا حق مجھے دیتا ہے یا اس پل پہ دے گا؟ بادشاہ کام کیا؟ اس نے کہا اس پل پہ لے لے، کیا ہے تیرا؟ کہا میری انہوں نے زمین لے لی۔ بادشاہ نے کہا سارا محل اس کو دے دو، یعنی وہ کانپ گیا۔ تو اس پل پہ آپ معاملے کر لیں، اس زمین پہ معاملے کر لیں، اس زمین پہ کوئی معاملے نہیں حل ہوں گے۔ کوئی ظلم کیا نہیں بھی کیا، ویسے ہی سب سے معافی مانگ لیں کہ بشری تقاضے کے تحت اگر مجھ سے کوئی لرزش بھول گناہ ہو گئی ہو، آپ کے حق میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو، تو پلیز دل سے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بڑا اچھا طریقہ کار ہے، کوئی بات جائے تو ویسے ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے ہر وہ چیز معاف کی، اگر میری طرف سے اس کو کچھ پہنچا ہو یا اس کو میری طرف سے۔ لیکن زندگی میں مانگے بڑی خوشی ہوتی ہے، اگلے کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کو میں اتنا پیارا ہوں کہ اس کو احساس ہوا ہے کہ اس نے میرا دل دکھایا، تو یہی معافی تلافی کر لے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کے حکم عدولی کی۔ پھر بھی کیا تو اس سے اور اس کے ماننے والوں کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے بدترین بدلا ہے۔ ابلیس نے کس کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ آدم کو۔ آپ کس کو سجدہ نہیں کرتے؟ اللہ کو۔ آپ زیادہ بڑے گناہگار ہیں یا ابلیس؟ ہم۔ اس نے تو آدم کو سجدہ تسلیم ہی کروایا تھا۔ ہم اللہ کے کسی حکم کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہم شیطان سے گرے ہوئے نہیں؟ ہم بھی تو بہت سے حکم ایسے ہیں نا جو دیکھتے ہیں لیکن نافرمانی کرتے۔ اس نے کس کی نافرمانی کی تھی؟ اللہ کی تھی نا۔ نیک برائی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، دیکھنا یہ پڑتا ہے نافرمانی کس کی ہے۔ آپ کھیل کھیل میں پیار پیار میں دوست کے کندھے پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، اس کی ٹانگ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار دیتے، نہیں برا لگتا نا؟ ماں کو کیا کبھی ایسے باتوں باتوں میں چپیڑ کس کے مار دیتے؟ کتنی بری بات ہے۔ فرق کیا ہے؟ ماں ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ نافرمانی چھوٹی یا بڑی تھی، اصل نافرمانی اللہ کی تھی، پیچھے اللہ کی ذات تھی۔ تو ابلیس نے بھی یہ کیا، آپ بھی یہی کر رہی ہیں۔ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آپ اس کو سجدہ نہیں کر رہے۔ کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور پھر سجدہ صرف نماز کا نہیں ہوتا، اپنے سر کو جھکا دینے کا نام ہے، اس کے ہر حکم کے آگے سر خم تسلیم کرنے کا نام ہے، نہیں ہوتا۔ انا آڑے آ جاتی ہے، خاندان آڑے آ جاتا ہے، گریٹ آڑے آ جاتا ہے، تو پھر اس سے کیا دشمنی کریں گے؟ ہم خود اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش نہیں دکھائی، نہ ان کی اپنی پیدائش میں وہ گمراہ ہوئے۔ گمراہوں کو بازو بنانے والا میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب اس سے سجدہ نہ کرنے کے لیے کہا تو اس کے پاس دلیل تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی نا۔ کیا اس نے کہا تھا؟ انا خیر ہوں، میں آدم کے پتلے سے بہت بہتر ہوں۔ خوش فہمی تھی نا اس کو، تکبر کرنے والے کو ویسی خوش فہمی ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی کسی بات کو نہیں مانتے تو ہمارے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ فرض کریں میں پردہ نہیں کرتا، چلے میں کر لیتی ہوں لیکن میں شرعی نہیں کرتی، دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ تو اس نے تو کہا تھا نا میں آدم سے بہتر ہوں، میرے پاس کیا دلیل ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تیرے حکموں سے بہتر میری عقل؟ سوچا کرے نا۔ اور یہ دلیل ہے میرا دل صاف ہے، میری آنکھیں صاف ہے، میں کون سی اب جوان ہوں، میں کون سی خوبصورت ہوں، مجھے کس نے دیکھنا ہے؟ یہی باتیں ہیں نا۔ یہ دلیلیں اللہ کے سامنے پیش کر کے آپ بری ذمہ ہو سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، سوال ہی رکھیں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ دلیلیں اللہ کے سامنے نہیں کام آئیں گی، اس کے حکموں کے آگے کوئی دلیل نہیں چلے گی۔ کیا سرائیوں سے نہیں معاملہ ہوگا، گمان سے معاملہ نہیں ہوگا، حق پہ معاملہ ہوگا، ورنہ صحابیات سے زیادہ پاک دامن آپ اور میں نہیں ہیں۔ پردے کی آیات اترنے کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ کتنا بڑا الزام لگا، میں اور آپ کیا ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے۔ تو ضرور سوچا کریں کہ جب اللہ کا ایک حکم ہے میرے لیے، ہم نے وہ مان لیا جو مفاد پہ نہیں ٹھیس لگتی، میٹھی میٹھی چیزیں لے لی، وظیفے لے لیے، اذکار لے لیے، لیکن جہاں مجھے اپنے نفس پہ گرا گزرا وہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو شیطان سے پوچھا تھا نا اللہ نے کہ کس چیز نے تجھے رکاوٹ ڈالی کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں، تیرا مٹی کا پتلا نہیں بہتر۔ ہم سے میرا رب پوچھے گا بتا کس چیز نے تجھے رکاوٹ ڈالی کہ تو نے میرے حکموں کو نہیں مانا؟ جواب کے لیے تیار رہیے گا، یہ آپ نے اور میں نے اپنا اپنا جواب خود دینا ہے۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا انہیں پکارو، بس یہ نہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب ہی نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ کر دیں گے، اور یہ مجرم آگ دیکھیں گے اور یقین کر لیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ بھی یہ نہیں پائیں گے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں نئے نئے ڈھنگ سے بیان کی اور انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرا. سن کے بھی آخر میں کیا کرنا ہے؟ حجتیں، دلیلیں. یہاں جھگڑے سے مراد یہ نہیں کہ پکڑ کے مارتا ہے، بحث، مباحثہ، اپنی عقل، سب کچھ آگے لے آئے گا. بس نہیں مانے گا تو قرآن کی بات نہیں مانے گا. لوگوں کے پاس جب ہدایت آ چکی تو انہیں ایمان لانے سے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے اسی بات نے روکا کہ پہلوں کا سب معاملہ سب پیش ہے، ان کے سامنے عذاب آ موجود ہو. ہم نبی اس لیے بھیجتے کہ خوشخبری سنائے اور ڈرائے، اور کافر جھوٹی باتوں سے جھگڑا کر کے سچی باتوں کو لڑکا دینا چاہتے ہیں، اور میری آیتوں کو جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. ہلا دینے والی آیتیں ہیں نا. اور اس سے بڑھ کے بڑا کون ظالم ہوگا جس سے رب کی آیتیں اس سے نصیحت کی جائے مگر اس سے منہ موڑ لے اور اپنے وہ عمل بھول گیا جو آگے بھیج چکا. بلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے پہ پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں پہ ڈانٹ ڈھونپ دی. اگرچہ آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیتے ہیں لیکن یہ ہرگز بھی ہدایت نہیں پا سکتے. اور آپ کا رب بڑی بخشنے والا اور رحمت والا کر وہ ان کے عملوں پر انہیں پکڑ لے تو واقعی انہیں جلدی عذاب میں مبتلا فرما دے گا. بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتے. اور یہ وہ آبادیاں جن کو ہم نے ان کے ظلموں کی وجہ سے غارت کر دی اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ اس کے مربی اور محسن عظیم کا کلام پڑھا جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے اور اس سے مانوس ہی نہ ہو بلکہ اس کی طرف کان بھی نہ لگائے اور اللہ کی آیتوں کو اپنی جگہ میں دل میں جگہ ہی نہ دے اور جو گھرونے اعمال سے کارنامے ماضی میں کر چکا ہے انہیں بھی بھول جائے. اس سے بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کی کوئی بات ہی نہیں. اب رمضان ہے نا، ہر بندہ قرآن سن رہا ہے، ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور جیسے عید کا چاند نکلے گا ایسے ہو جائے گے جیسے پورے رمضان میں قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا. اور وہ بڑا اچھا میں نے عامرہ احسان کا ایک کالم پڑھا تھا کہ عید والے دن سب کے گھر میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے. انہوں نے کہا مجھے پتا چلا میرے کسی دوست کے گھر عید والے دن ڈاکہ پڑا ہے تو میں افسوس کرنے کی اوریجنل ڈاکہ پڑا تھا. وہ جولری نکلوائی تھی انہوں نے رات کو بھی، صبح عید ہے تو کڑے پہنے کے تو کسی نے مخبری کر دی. تو کہتی جب میں افسوس کرنے گئی تو میں نے جب اس کے بعد 2-4 اور گھروں میں گئی تو میں نے کہا نہیں ڈاکہ تو پورے مسلمانوں کے گھر میں صبح پڑ چکا ہے. بال کھلے ہوئے تھے بچیوں کے، سیدھے کیے ہوئے تھے، فشل ہوئے ہوئے تھے، مہندیوں سے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، چوڑیاں کھنکنا رہی تھی، غیر محرم آ رہے تھے، کھانے پک رہے تھے، خوشبوئیں لگ رہی تھی، ٹھٹے ہو رہے تھے. تو میں کہا نہیں ڈاکہ تو اس کے گھر تو ایک مادی ڈاکہ بڑا ہے، یہاں تو ایمانی ڈاکہ بڑھ گیا. تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی چاند نکلے خدا نہ خواستہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ پڑ جائے. اور جتنی ریاضتیں کی ہیں نا، جتنی محنتیں کی ہیں، جتنی معافیاں مانگی، جتنی گڑگڑائے، سارا خدا نہ خواستہ شیطان ڈاکہ ڈال کے لے کے نہ چلا جائے. اس لیے عہد کرے، ہمارا اس دفعہ کا عہد ہے کہ ہم اس رمضان کو باقی رمضان سے بالکل مختلف اور اس طرح گزاریں گے جیسے اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے اور اس کے اصحاب گزارتے تھے. اور باقی زندگی ہماری اسی طرح ڈھلے گی قرآن کے مطابق جتنی رمضان میں ڈھلتی ہے. اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں جب تک 2 دریاؤں کے سنگم کو نہ پالوں چلتا ہی رہوں گا گرچہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. پھر جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول کے جس نے درمیان میں پل جیسا اپنا راستہ بنا لیا. پھر جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا دوپہر کا کھانا لے. ہمیں اس سب سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. جوان بولا کہ آپ نے دیکھا جب ہم چٹان سے ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی کو بھول کے شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں. اس نے ایک عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ نے کہا وہی تو مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. پھر وہ اپنے قدموں کے کھوج پر واپس لوٹے. پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس والی رحمت دے رکھی تھی اور اسے ہم نے اپنے پاس والا علم سکھا رکھا تھا. یہاں پہ آپ سفر موسیٰ اور تلاش خضر کا واقعہ پڑھیں گے. اس سفر میں موسیٰ کے ساتھ یوشع بن نون تھے جن کو قرآن نے فتح یعنی جوان کے لقب سے یاد کیا. موسیٰ نے کہا گیا کہ دریاؤں کے سنگم پر ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس وہ علم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا فرشتہ ملے گا، نہ ہی اللہ نے کہا کہ پیغمبر ملے گا، بندہ. تو اس کا بندے ہی پیغمبر ہوتے ہیں. اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. آپ کو ان سے ملنے کا شوق ہوا اور اپنے رفیق سفر سے بولے کہ میں ان سے ملے بغیر دم نہ لوں گا اور چلتا ہی رہوں گا گرچہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. سو انہوں نے سفر شروع کیا اور 7 تلی میں مچھلی کھانے کے لیے لے گئے. موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ نمک لگی ہوئی خشک مچھلی لے چلیں. ہمارا بندہ آپ کو اس جگہ ملے گا جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے گی. دونوں رفقا مچھلی ساتھ لے کر چلے اور چلتے چلتے دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ گئے. وہاں ایک چشمہ تھا جسے چشمہ حیات کہا جاتا ہے. یہ دونوں رفیق وہاں ستانے بیٹھ کے تھکے ہوئے تھے. آنکھ لگ گئی. مچھلی قدرت کی طرف سے ان کے اس سے نکلی اور جا کے سمندر میں اس نے پانی میں کود گئی.
یوشا نے دیکھ لیا، کہا جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو بتاؤں گا، لیکن بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سفر شروع کر دیا۔ جب آگے گئے اور سفر سے تھک گئے تو کہا ہمارے سفر نے ہمیں تھکا دیا، مچھلی لاؤ ہم کھائیں۔ اس وقت یوشا بن نون نے کہا کہ آپ سو گئے تھے، اس طرح مچھلی کود کے پانی میں چلی گئی تھی، اللہ نے مجھے بھلا دیا، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اب یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ منزل مقصود سے آگے بڑھنے کے لیے تھکاوٹ محسوس ہوئی، یعنی بے مقصد اور لایانی کام انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ بے منزل کا مسافر ہمیشہ بور ہوتا ہے۔ اہل علم کبھی بور نہیں ہوتے۔ جیسے آج کل ایک نئی روش ہے نا کہ 60 سال میں استاد کو ریٹائر کر دیا جائے۔ استاد تو نکلتا چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اور استاد کو تو کبھی ریٹائر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جو دنیا کے کام ہے نا، آخر انسان تھک جاتا ہے۔ میں نے بہت پہلے پڑھا کہ 40 سال کے بعد نئی تھرل نہیں پیدا ہوتا، نیا جذبہ نہیں پیدا ہوتا انسان کے پاس، جو چل رہا نہیں، بلکہ گھر بھی نہیں چینج کرتا انسان، کہتا میرے میں ہمت نہیں ہے سامان اٹھا کے ادھر موو کرنے کی۔ لیکن دین کا کام اور رائے خدا کا کام ایسا ہے کہ ساری زندگی انسان چلتا رہتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں کیا، میں مزید کروں اور بہترین کروں۔ تو بے مقصد کام اور لایانی کام آپ کو تھکا رہے ہیں، ان سے باہر نکلے، با مقصد کام ڈھونڈیں، بہترین کام ڈھونڈیں، منزل آپ کی جنت الفردوس ہوگی۔ تو آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے۔ موت سے ایک لمحے پہلے بھی آپ کا دل ہوگا کہ میں ابھی بھی میرے پاس ایک لمحہ بچا ہے، میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے میری آخرت سنور جائے۔ تو یہاں پہ خضر سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ واپس پلٹے اور آپ واپس اس جگہ گئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے پایا، وہاں آپ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سعد بن جبیر فرماتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف رحمۃ اللہ علیہ بقالی کا خیال ہے کہ خضر سے ملاقات کرنے والے بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں، فرمایا ان کا خیال غلط ہے۔ ہم نے ابھی بن کعب سے کہا کہ میں نے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ موسیٰ اسرائیلیوں میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ چونکہ یہ جواب انہیں نہیں دینا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ پر اللہ ناراض ہوئے، اللہ نے وحی بھیجی کہ دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے۔ دیکھیں اللہ نے نبی کی بھی یہ بات پسند نہیں کی کہ آپ کہیں کہ میں اس دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو کہا وہاں سنگم پر میرا ایک بندہ ہے تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ بولے اے میرے رب میں کیسے ان سے ملاقات کروں گا؟ فرمایا تم مچھلی ساتھ رکھ لو، پھر تم جہاں سے مچھلی کو گم دیکھو وہیں وہ ملیں گے۔ آخر آپ نے مچھلی لی اور یہ سارا ہم نے واقعہ پڑھا، وہاں پانی مچھلی پانی میں چلی گئی۔ تو آپ واپس وہاں لوٹے اور وہاں گئے تو وہاں آپ دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پہ کپڑا اوڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اسلام کیا، خضر نے کہا کہ میری سرزمین میں یہ سلام نہیں ہے۔ فرمایا میں ہوں موسیٰ۔ پوچھا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا ہاں میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے علم مجھے سکھا دیں۔ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ صبر۔ اگر آپ کہیں کہ ایک ہی دن بریانی کی پوری ٹرے، میرا سخت بھوک لگی ہے، میں ایک ہی دفعہ ٹھوسوں تو سانس رک جائے گا، یا پانی کے شربت کا پورا جگ میں ایک ہی دفعہ منہ سے لگا لوں تو موت واقع ہوگی۔ گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں نا، اسی طرح دل بڑا چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں سارا قرآن آ جائے، ساری تفسیر آ جائے، سارا ترجمہ آ جائے، ساری تجوید آ جائے۔ صبر بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ کٹنگ کے بارے میں نے ایک دفعہ ذرا تحقیق کی تو پتہ چلا یہ جو کٹنگ کرواتے ہیں کپڑوں کا، کتنے عرصے تک تو وہ چھوٹے سے بچے کی نکل سکھاتے رہتے ہیں، اور آپ جا کے کہ مجھے آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اصل کٹائی کیسے، کیونکہ ہم تو اندازے سے کاٹتے ہیں نا، کینچی پکڑنا سکھاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے صبر بہت ضروری ہے۔ کہا آپ ایسا صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے جو علم سکھایا ہے اسے آپ نہیں جانتے، اور آپ کو جو سکھایا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ موسیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے جواب دیا اچھا اگر تم میرے ساتھ ساتھ رہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ لایانی سوال، یا وہ سوال بھی جو لایانی بھی نہیں ہے، خاموشی اختیار کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ علم آپ کو ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ وقت سے پہلے سوال مت کریں، جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کے متعلق سوال کریں، نہ کہ آگے کا۔ جب آگے وقت آئے گا اس وقت تک ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ تو کہا جب تک میں تم کو خود ہی نہ بتا دوں۔ آخر کر دونوں سارے سمجھ پر چلتے رہے، اتنے میں کشتی گزری، کشتی والے سے کہا گیا کہ ہمیں سوار کر لو۔ وہ خضر کو پہچان گیا اور بلا اجرت دونوں کو بٹھا لیا۔ پھر جب کشتی میں چڑھ گئے تو سب سے پہلے جو کام خضر نے کیا وہ کشتی کا تختہ تھوڑا سا اکھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا کشتی والوں نے ہمیں بلا اجرت بٹھا لیا، یہ ان کا احسان تھا، آپ اس انسان کا عجیب سا بدلہ دے رہے ہیں کہ کشتی پھاڑ دی تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، یہ کام تو آپ نے بھیجا پورا کیا۔
اب کیا کر رہی ہے؟ انسلٹ کس کی؟ استاد کی۔ استاد کیا کرتا ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا لوجک ہے۔ ماں باپ کی حکمتیں نہیں بعض میں پتہ چلتی، اور ماں باپ ہر بات تو نہیں بچوں کو بتاتے نا، عمر کے لحاظ سے بتائی جا سکتی ہے نا۔ عمر سے پہلے تو بچے کہتے ہیں کیا تماشا بنایا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا، کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، امی ابو کو پتا کیسے کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہر عمر کے حساب کے کام ہوتے ہیں۔ استاد کیسے لے کے چلتا ہے، استاد کیا کرتا ہے، اس سے کیسے بہتر، کیوں کئی لوگ آ کے نا مختلف تنظیموں میں ایسے نہ ایسے کرتے، ایسے نہ ایسے کرتے۔ تو مجھے ایک تنظیم کی لیڈر تھی، اس نے مجھے ہنس کے کہا تم جانتی ہو نا تنظیمیں کیسے چلتی ہیں؟ میں کہا جی بالکل۔ کہتی نے کون بتائے کہ ہم کتنی مشکل سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ آ کے ہمیں مشورے دے کر ہمارے نقص نکال کے چلے جاتے ہیں۔ تو استاد کو کبھی بھی اس کے کسی کام پہ برا نہیں کہتے، کہتے ہیں بڑوں کی غلطی کو غلطی کہنا بھی سب سے بڑی غلطی ہے، ان کی غلطی کے اندر بھی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ کہہ دیا کہ آپ نے تو بڑا غلط کام کیا۔ کتنی انسلٹ ہے بڑوں کی یا شوہر کی یا استاد کو یہ کہنا۔ خضر بولے کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے جواب دیا بھول پر مجھے نہ پکڑیے، میں بھول کے معاف فرما دیجیے، سختی نہ کیجیے۔ تیسری شرط ہے فوراً اپنی غلطی ایکسپٹ کریں، استاد سے معافی مانگتے، منع کے بھاڑ میں جاؤ میں نہیں تم سے پڑھتا، اور پڑھے استاد۔ آج کل یہ انسلٹ ہے نا، اسکول میں جاؤ دو چار کھری کھری سناؤ اسکول کے آنر کو ٹیچروں کو، اور نکل آؤ، پیسہ ہے نا کہیں بھی داخل کر دیں گے۔ ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے کہ استاد کی جو رسپیکٹ نہیں کرتا، یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے، اس سے علم چھین جاتا ہے۔ استاد کی عزت سے علم ملتا ہے، بعد بانصیب ہوتا ہے۔ اور بالکل استاد کی شکایت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کبھی کہے کہ وہ ڈانٹتے بولے تو کہتے تم ہی غلط ہو گے، سنتے ہی نہیں تھے ماں باپ ہماری بات، اور اس قدر رسپیکٹ سکھائی جاتی تھی، اور وہی عادت ابھی تک ہے۔ تو کبھی بھی استاد کے ساتھ تھوڑی بہت بھول چک ہو بھی جائے تو والدین کا بھی کام ہے جا کے استاد کی رسپیکٹ کریں اور معافی مانگے اپنے بچے کی طرف سے کہ بچہ ہے ہمارا، آپ برا نہ منائیں۔ ماں باپ کی انسلٹ سے، ماں باپ کے دل دکھانے سے رزق کم ہوتا ہے اور عمر کم ہوتی ہے، اور استاد کا دل دکھانے سے، استاد کی دل شکنی کرنے سے یا اس کی انسلٹ کرنے سے علم چھین جاتا ہے۔ تو دونوں کی بڑھوتی آپ کو چاہیے، تو پھر دونوں ہی قابل احترام بےعزتیاں ہوتی ہیں، تو پھر فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ انہوں نے فوراً معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ واقعہ موسیٰ بھول گئے تھے، پھر ایک چڑیا کشتی کے تختے کے کنارے پہ آ بیٹھی اور سمندر سے ایک یا دو چوچ پانی لیا۔ خضر نے موسیٰ سے کہا ہم دونوں کا علم اللہ کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا۔ پھر دونوں بزرگ کشتی سے اتر گئے، یعنی باقی جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے، اور ساحل پر چلنے لگے۔ چلتے چلتے خضر کی ایک بچے پر نگاہ پڑی جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب دیکھیں بعض حکمتیں ہمارے پلے پڑتی ہیں، لیکن وہ حکمتیں ہم نے اپنی عقل سے سمجھی ہوتی ہیں، اللہ کے کاموں کی حکمتوں کو ہم نہیں پا سکتے، وہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اس میں یہ مصلحت ہوگی، اس میں یہ حکمت ہوگی۔ اصل حکمت جب اللہ کی یہاں آخرت میں کھلے گی تو انسان حیران ہو جائے گا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے دور رکھا، اور اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے ان چیزوں سے دور رکھا۔ بہرحال بچے کی جان لے لی تو بڑا ہی برا کام کیا۔ بولے کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا، یعنی پھر موسیٰ سے نہیں رہا گیا اور کہا یہ کیا کیا آپ نے، ایک بچے کو مار ڈالا۔ کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم ایسا صبر نہ کر سکو گے۔ یہ اعتراض پہلے اعتراض سے زیادہ سنگین تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ اس واقعے کے بعد میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یہ کبھی فائنل نہیں کرنا چاہیے۔ اس دفعہ میرا یہ عذر بھی قبول کیجئے، پھر آپ مجھ کو معذور سمجھا جائے گا۔ پھر وہ دونوں بزرگ چلتے رہے، بستی میں پہنچے، بستی والے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے دینے سے انکار کیا۔ دیکھا تو ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے وہ جھکی ہوئی دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا ہم لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ نے ان کا کام بغیر مزدوری کے کر دیا، ان سے مزدوری لے لے تاکہ ہم کھانا کھا لیں۔ خضر بولے اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تم کو ان واقعات کے وجوہات بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تاکہ اللہ اور بھی واقعات ہمیں بتا دیتا۔ تو یہاں پہلی چیز ہے کہ تھوڑے دل والا انسان یا اپنے بارے میں علم کا تکبر رکھنے والا، یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ، بہت بڑے پیغمبر تھے، وہ ایک انسان کی فطرت کا بتا رہے ہیں کہ تھوڑے دل والا انسان یا اپنے بارے میں علم کا تکبر رکھنے والا انسان کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے علم کے اصول کی۔
پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین یا استاد یا لیڈر جو بھی تنظیم کا، آخر اللہ نے اس کے اندر کوئی کوالٹی رکھی ہے تو اس کو لیڈرشپ دی ہے نا. مجھے کیوں نہیں دی، آپ کو کیوں نہیں دی، اس کی جگہ آپ کیوں نہیں، میں کیوں نہیں، وہ کیوں؟ تو اس کے اندر کچھ کوالٹی بھی رکھی ہوتی ہے. اب اس طرح کے لیڈر نہیں جو آج کل کے ان کو تو ایک ہی طرف رکھے. آج کل تو ہر وہ نکمہ اور بیکار بندہ جس کے پاس دولت ہے وہ لیڈر بن گیا. ہم نے سورت جب پڑھی تھی بقرہ اور اس کے آخری رکوع تھے، اور اس میں کیا کہا کہ علم میں اور جسم میں جو طاقت رکھتا ہو، جس کی علمی صلاحیت بہت زیادہ ہو اور اسٹرانگ باڈی یعنی اسٹرانگ اعصاب کا ہو کہ بڑے سے بڑے وقت میں بھی اس کے قدم نہ اکھڑے. بھارت وہاں میں نے تفصیل سے بتایا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر کوئی فیصلہ کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی سے روک لیتا ہے، کسی کو جانے نہیں دیتا، تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا لاڈلا دیکھا، اس کو نہیں کام کا. وہ جانتا ہے کہ اس کا کس جگہ ضرورت ہے، اس کو کون سا کام دیا جائے گا، یا اس کو اس کام جگہ بھیجیں گے تو کام خراب ہو کر آئے گا. اب وہ بیٹھ کے ایک ایک شاگرد کی کہانیاں سنائے اور ایک ایک کو گھر گھر کے جا کے بتائے جی اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، اس کو گھر میں نہ بلانا، اس کو گھر میں نہ بٹھانا، اس کو نہ دینا، جو بھی کرنا ہے ایک اصول ہونا چاہیے. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی مدرسے میں جاتے ہیں یا کسی تنظیم میں جاتے ہیں، اس کے آنر سے بات کریں، اس کو کانفیڈنس ملے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تنظیم کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میں ہاسپٹل میں جاتی ہوں، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر نمبر 1 پہ لین دین کرے، ادارہ کسی اور سے لین دین کا ذمہ دار نہیں. سادہ لوگ آتے ہیں نا، کوئی بندہ ملا جی کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پکڑا ہے، پیسے میں کرواتا ہوں. بندہ غائب، اور بندہ کھڑا 2 گھنٹے بعد کہتے جی اس نے 10,000 پکڑا، سارے کام میں کروں گا. کس نے پکڑا؟ کس نے پکڑا، کوئی کھڑا. تو انہوں نے اب لکھ دیا جگہ جگہ. میں کہا دیکھیں امی، انہوں نے ساری دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کاؤنٹر نمبر 1 ہے، وہاں ہمارا متعلقہ بندہ بیٹھا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو پیمنٹ نہیں دینی. کیوں کہ دھوکہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ادارے کا آنر ہوتا ہے، مدرسے کا آنر ہوتا ہے، مسجد کا آنر ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے. جو لین دین بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کرنا ہے. میڈم فرحت ہاشمی کے ساتھ ہم جب تھوڑا بہت کام کرتے تھے، اللہ قبول کر لے، تو ہم یہی نظر رکھتے تھے کہ وہاں کیا کچھ چل رہا ہے. تو پھر میں نے ایک دفعہ میڈم فرحت ہاشمی کو، اللہ ان کو بہت زیادہ لمبی عمر دے، میں نے لیٹر لکھ کے سامنے ان کے رکھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں لوگ آپس میں معاملے کرتے ہیں، مظلوم شکلیں بنا لیتی ہیں لڑکیاں، اور عورتیں، عمرہ کی عورتیں تھی، پرس میں سے پیسے نکال کے 2,000 3,000، اس وقت 2-3 ہزار کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، دے دیتی ہیں. اور یہ کیا کرتی ہیں؟ چپس کھاتی ہیں، کولڈ ڈرنک پیتی ہیں، سموسے کھاتی ہیں. کیوں میری ڈیوٹی تھی، میں دیکھنی ہوتی تھی. اور ایک کو میں نے دیکھا، اس نے ساتھ ہی دوسری ایک امیر عورت کو کہا میرا میک اپ لیا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمیں نہیں دل کرتا میک اپ کرنے کا، تم پیسے مانگ کے میک اپ کر رہی ہو. اور اس سے کٹ منگوائی. تو پھر میڈم فرحت نے پورا لیکچر دیا تھا کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، میں ادارے کو کیسے چلا رہی ہوں، یہاں یتیم مسکین ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مجھے ان کے ساری سہولتوں کو پورا کرنا ہے. اگر آپ کو شوق ہے مانگنے کا تو آپ کو پتا خدا میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو شوق ہے کہ ہم بھی اس نیکی کے کام میں آپ حصہ ڈالیں تو میں یہاں بیٹھی ہوں نا. یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ لالچی پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ کسی لالچ میں ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی بندے کو ٹریپ کریں، پھر اس کے گھر کو پکڑیں، پھر وہاں جائیں اور دھوکہ دیں اور کچھ کریں، پھر شکایتیں آتی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں اس خضر کے واقعے میں بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ جو آنر کر رہا ہے آرام سے دیکھے، جو آنر کہہ رہا ہے اس کے ساتھ چلے. ہوتا کیا ہے، آنر ہی سے ضد لگا لیتے ہیں، اور جو ان کے ارد گرد کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے محبتیں ہو جاتی ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، ان سے ہمدردیاں ہو جاتی ہیں. اور وہ جو اتنے بڑے ادارے یا تنظیم کو یا گھر کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتی. کئی لوگ دیکھا نا گھروں میں وہ ان کی بہووں سے دوستی کر لیتے ہیں، ساس بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، بہو سے آ کے پسر کرتے تیری ساس بڑی ماڑی ہے، یہ کرتے ہیں. وہ جو بیٹھی ہے جس نے عمریں کو لگا دی، جس نے گھر بنانے میں، بچہ جوان کرنے میں، شادی کرنے میں، جو اتنی ذہین عورت ہے، اس کو چھوڑ کے تم اس کی بہو سے، کیونکہ ینگ بچیاں ہیں، لالچ ہوتا ہے نا، اس سے دوستی کرے. بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے، بزرگوں کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے. میں نے زندگی کا اصول بنا رکھا ہے، جس گھر کا جو آنر ہے میں اسی سے تعلق رکھتی ہوں، جس ادارے کی جو لیڈر ہے لاکھ اس کے بارے میں برائیاں کرے، لیکن جب میں قریب بیٹھ کے دیکھتی ہوں جو اس کی کوالٹیاں ہوتی ہیں کسی کی کوالٹی وہ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اصول بنائیں گے تو زندگی میں آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، زندگی میں آپ کو کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. اور پھر دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ دل کو مضبوط رکھیں، دل کو ہلکا نہ کریں. اگر کوئی کسی کو زیادہ دے رہا ہے اور آپ پاس کھڑے ہیں کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کرتے تھے نا، کسی کا دل مولنے کے لیے نو مسلموں کو، غیر مسلموں کو کیوں دیتے تھے کہ دین کی طرف آئیں. آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کہتے دیکھو میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی عرصے سے آپ کے ساتھ لگا ہوں، اور جو اچھی چیز آتی ہے وہ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں.
یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بہتر سمجھتی ہے کہ تمہارا دل مضبوط ہے, تمہارا ایمان مضبوط ہے, تمہیں اللہ سے محبت ہے, تم اللہ کی خاطر لگے ہوئے ہو, اس کو لانا ہے اللہ کے راستے میں, بجائے معاون ثابت ہونے کے باہر نکل کے ہم کیا کہتے ہیں, وہ دیکھو اس کو دے دیتے ہیں سارا کچھ اٹھا کے. یہ سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں, یہ سیکھیں گے تو آپ بہترین پھر شاگرد بنیں گے. ان سے موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھا دیا گیا. فرمایا تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے, تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جسے تم نے اپنے علم میں نہ گھیرا ہوا. بولے انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے اور میں کسی بات میں بھی آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. فرمایا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا جب تک کہ میں تم سے اس کے متعلق کچھ بیان نہ کر دوں. سب اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں کہ اسکول میں اپنے کام سے کام رکھو, اپنے پڑھائی سے کام رکھو, جو کوئی پرابلم آئے ٹیچر سے بات کرو, دوستیاں مت بناؤ, سب سے ہاتھ ملاؤ, جگری دوست کسی کو نہ بناؤ, کیونکہ جب یہ دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور دوستوں کی خاطر دوست جانے بھی لگا لیتے ہیں اور الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں. جہاں بھی جس جگہ بھی اپنی اولاد کو بھیجیں, لیکچر دیں, بٹھائیں, سمجھائیں. بڑے یہ کام کرتے تھے, پہلے بٹھاتے تھے, رات کو 2-4 گھنٹے درس دیتے تھے. کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں, اپنے کام سے کام رکھنا, کام ختم ہو گھر کی طرف آ جانا, غیر متعلقہ بندے سے بات نہ کرنا. میری جو جب یہاں مدرسہ تھا بچوں کے گھر جانا ہوتا تھا, میں باقاعدہ کہتی تھی ویگن میں ساتھ بیٹھی والی سے کوئی چیز نہ کھانا, اس سے دوستیاں نہ کرنا, یرانے نہ کرنا. وہ مٹھائی کے بہانے, برگر کے بہانے میں بیہوش کر دیتی ہے, بندہ ادموا سا ہو جاتا ہے, نظر ہی کچھ ہوتا, بازو پکڑ کے لے جاتی ہے. پھر ایک دو نے کہا واقعی ایسا ہوا, باقاعدہ آپ کہاں سے آ رہے ہو بیٹا, کہاں پڑے ہو؟ میں مدرسے کا بتاؤ. آدھے گھنٹے بعد بیگ کھولا جا رہا, اس میں سے برگر آدھا تم کھا لو. میں نے کہا ایک ہی بات کو, میرا روزہ ہے. پھر وہ انسسٹ بھی نہیں کر سکے گی, جھوٹ بول دو, کیونکہ کھونا نہیں تو کہے کھا لو بیٹا, کھا لو بیٹا. اتنا پیچھے پڑتی ہے کہ انسان پکڑ لیتا ہے. اور ایک نے تو کہا یہاں تک ایک نے کہا آؤ نا ادھر اترو نا, پہلے میرا گھر ہے, پہلے میرے گھر چلو. تو یہ سمجھائیں بچوں کو. میں اپنی بیٹی کو بہت بتاتی ہوں, ایک دن مجھے کہتی ہے آپ نے ڈرا کے رکھ دیا. میں کہا ڈرو, حالات بڑے برے جا رہے ہیں. بندر میں جانے والے آتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں کس کس گھر میں بچیاں, کون دروازے پہ آتا ہے, بچیوں کو دروازے پہ مت جانے دیں. یہ ہمارا کام ہے نا, ہم ماؤں کا. اور اسی لیے جب بچے کے ساتھ کوئی مسائب ہوتا تو کہتے ہیں ماں بے وقوف ہے, تو ماں ہی کا کام بنتا ہے کہ بچیوں کو اچھے برا ہمیشہ بیٹھ کے بتائے. جی بہرحال پھر وہ دونوں چل پڑے. آخرکار ایک کشتی میں سوار ہو گئے جسے خضر نے پھاڑ ڈالا. موسیٰ بولے کہ تم نے کشتی پھاڑ دی, کشتی والوں کو ڈبو دیا, یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی. ابھی میں نے پورا واقعہ آپ کو بتایا, اب آیتیں گزاری. فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. بولے آپ میری بھول پر مجھے گرفت نہ کریں اور میرے کام میں تنگی نہ ڈالے. پھر دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ملے ایک لڑکے سے, پھر اسے مار ڈالا. بولے کیا تم نے ایک صاف ستھری جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر مار ڈالا؟ بلا شبہ تم نے ایک نامعقول کام کا ارتکاب کیا. آگے کیا ہوا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.